یہ محرم آ جائے تو آل محمد کی جتنی شان بیان کرتے ہو اس نبی کی بھی شان بیان کرو جس کی آل ہے. اگر نانا کی شان نہ ہو تو نواسے کی شان کیسے بنے گی؟ اور میں لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے 1 کروڑ انعام ہے فروخ آباد میں. سنیے بھائی کا نام کیا تھا؟ مولانا صاحب حافظ الیاس صاحب. یہ جتنے علماء کرام بیٹھے سنیں، حافظ عبدالرزاق سیدی صاحب کے میں علاقے میں آیا اور یہ میں جملہ کہہ چلا ہوں. 1 کروڑ انعام کا اعلان ہے. سنیے ذرا دھیان سے. تم تو کہتے ہو یہ آل نبی کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں ہم ہر اس کا مانتے ہیں جو مصطفیٰ کو مانتا ہے. میں اس کو انسان بھی نہیں مانتا، مسلک تو دور کی بات ہے. مسلک کو دور کی بات ہے، میں تو انسان بھی نہیں مانتا. اور یہاں ایک اور جملہ ایڈ کرا دوں، ذرا لفظ اپنے دل میں لے جانا. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، حسین کو چومتے ہوئے نہ میں نے دیکھا ہے، نہ تم نے دیکھا ہے، نہ آل تشیعوں نے دیکھا ہے، نہ دیوبندیوں نے دیکھا ہے، نہ بریلویوں نے دیکھا ہے، نہ وہابیوں نے دیکھا ہے، نہ کائنات کے کسی انسان نے دیکھا ہے نبی کی آل کو چومتے. مصطفیٰ نے چوما، چومنے والے نے جن کو چوما ان کو دیکھا تو نبی کے یاروں نے دیکھا ہے. اور اصحاب محمد کو اگر آل محمد سے نفرت ہوتی تو سنیے، یہ نہر کا پل جس نے بنایا ہو، اگر چہل صاحب کی اس ایم پی اے سے محبت نہ ہو، چہل صاحب اس کا نام نہیں لیں گے. وہ بولیں گے میرا مخالف کینڈیڈیٹ میں نے نہیں نام لینا. عمر یار بولدا نہیں گا، تو جوان بان بڑھا گنا پیا. جوان ہو جوان میرا چان. ذرا چودھری گل بڑی وڈی. چودھری صاحب یہ میں دنیا کی مثال دینے لگا ہوں. کون کہتا ہے کہ صحابہ آل نبی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ سنیے، یہ پل بنا ہے نہر کا. ربانی صاحب جے تاڑا نے پار چل لیا نا ساری عمر نہیں جانتا. کیوں جی؟ ایتھو لانگ کے پرن جاندے. ہاں میرا چانے. اچھا بھی توجہ، اینے بیٹھے بولو بھائی، نہر دا پل بنے ہیں، جیڑے بھی ایم پی ایم نے کوشش کی تھی بن گیا، تسی لانگ دے پہ. یہ ہوتا ہے بخل. اگر کسی کی نیکی پسند نہیں تو بندے پردہ پا جاندے. بولو پردہ. وہ آندھے یار وہ دی شان کی بداؤنی ہے. اگر صحابہ کے دل میں آل محمد کا ہوتا بخل، نفرت ہوتی، تو جب نبی کریم نے حسین کو چوما تھا پھر صحابہ نے دیکھا تھا، پھر دیکھ کے کسی کو بتایا کیوں؟ اگر ان کو محبت نہیں تھی تو انہوں نے بتایا کیوں؟ گھر سے نکلے حسن حسین اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہو گئے نے. نانے نے پشتے نبی دیتے جدو دوستہ نواسا میں کیا نانے نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے. میں پوری دنیا دیتے اعلان کرانگا ہوں عزیزان من، اصحاب نبی کو بدنام نہ کر کہ وہ آل نبی سے پیار نہیں کرتے. یہاں میں نکتہ بیان کروں گا، سنیے سنیے ذرا دھیان سے. جب سجدے میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ابتسام کے چچا جان ذرا توجہ میری وال، میرے تائے جان دا پتر آیا وے، حیاتیاں مانے تایا تینو اللہ قبر چے جنت دے تے نبی سکون دے وے. ایتھے لفظ سنیا جے جدو دوستہ شہزادے گھروں آئے نہیں، میرے نبی دے نواز سے نماز پڑھان واسطے نہیں آئے، اپنے نانا دے مسجد چے آئے نہیں. نانا نماز پڑھا رہے آوے، صحابہ نماز پڑھ دے پے، نبی سجدے دے وچ. حسین نانا پاک دے سن دی پشت تے سوار ہو گیا وے. میں سوال کرنے لگا ہوں، حسین جب کشتے نبی پہ سوار ہے، جب نانا نے سجدہ لمبا کیا، بعد میں وجہ پوچھنے والے صحابہ حسین کو سجدے کے دوران اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہو کر دیکھنے والے صحابہ، جب نبی نماز پڑھائی، جن کو نماز پڑھائی وہ یار آواز نہیں آئی، پھر نہیں آواز آئی، پھر نہیں آئی.
جو نہ بولے بے ایمان ہے، آسان فراموش ہے، نمک حرام ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے تیرے تک اسلام صحابہ نے پہنچایا ہے۔ حسین جب سجدے میں مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہوا، دیکھنے والے صحابہ، اب میں بولوں مولوی حضرات کے سامنے، پورے پاکستان کے ملا، پورے پاکستان کے علماء، پورے پاکستان کے علماء جو بھی حدیث بیان کرے کہ نبی کریم نے سجدہ لمبا کر دیا، اس بات کی دلیل ہے اس سجدہ لمبا کرنے میں مصطفیٰ کو پوچھنے والے صحابہ، وہ حدیث کو آگے بیان کرنے والے صحابہ، حسین کا شان آگے بیان کرنے والے صحابہ، میں پوچھتا ہوں جب انہوں نے نبی کی آل سے جو حضور کی محبت تھی امانتاً کتابوں میں لکھا دی، وہ حسین کا شان بیان کر کے لکھا کے میرے تک پہنچائے، تو شان بیان کر دیتا ہے، جنہوں نے شان تیرے تک پہنچائی ان کی شان بھی نہیں سنتا۔ جنہوں نے آل محمد کی شان تیرے تک پہنچائی، مجھے بولو میرے تک پہنچائی، ان کی شان سننا بھی پسند نہیں کرتا، ان کا تعارف سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ ذرا سنیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے مصطفیٰ نے تعارف کرایا، یہ پہاڑ ہے۔ ڈوگر صاحب آج دی تقریر سینے تے لکھو، ذرا سنیے جملہ، یہ تو فروخ آباد میں بندے رہتے ہیں، ایتھے شان صحابہ سنانا کمال نہیں، صحابہ دا تعارف کرانا انسان کو کمال نہیں، تعارف تو یہ ہے کہ نبی احد کے پتھر کو کہے۔ مصطفیٰ نے تعارف کرایا پتھر کا جو بولتا بھی نہیں۔